أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. اور السلام علیکم. میں تمام دیکھنے والوں کو میرا پیار بھرا سلام. اور آج ہے 5واں روزہ اور ہم رکھنے جا رہے ہیں 5ویں سحری. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ عشرہ پہلا بہت تیزی سے گزر رہا ہے. پہلا عشرہ ہوتا ہے مغفرت کا، رحمت کا، مغفرت کا. جتنا ہو سکے اپنی بخشش کے لیے دعائیں مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں کہ یہ عشرہ رحمت کا، رحمتوں کا ہے. لیکن اللہ پاک نے اس پہ معافی کا وعدہ کیا ہے. آپ دل سے معافی مانگیں گے تو آپ کو اللہ پاک ضرور معاف کریں گے. اور جہاں تک معافی مانگنے کی بات آتی ہے، بخشش کی بات آتی ہے، تو اپنے والدین کو نہ بھولے جن کے والدین اللہ کے پاس جا چکے ہیں، تو ان کے لیے مغفرت کی کثیر تعداد میں دعا کریں. اور جن کے اس ماشاءاللہ زندہ ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں. بے شک اولاد کی دعا بڑی تیزی سے اللہ میاں سنتا ہے، اور والدین سے تو شفقت کا کوئی اندازہ کیا ہی نہیں جا سکتا. اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے.
تو آج ہم موجود ہیں، نور سحر ٹرانسمیشن ہے ہماری، رحمت سحر ہمارا سیگمنٹ ہے، اور ہمارے ساتھ رحمت سحر جیسے آپ کو معلوم ہے اس میں ہمارے مہمان، معزز مہمان بلائے جاتے ہیں اور ان سے بڑی مفید معلومات حاصل ہوتی ہیں، بڑی اچھی ڈسکشنز ہماری ہوتی ہیں۔ تو آج ہمارے پاس روپانی فاؤنڈیشن کے ساتھ کچھ مہمان ہمارے منسلک ہیں، جو کہ ای سی ڈی سینٹر ہے جس میں چائلڈ ایجوکیشن کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہے مس شاہدہ واجد، السلام علیکم، جو کہ سپورٹ موٹیویٹر ہیں، اور ہمارے ساتھ دوسری پیاری سی مہمان موجود ہے مس روزینہ علی رضا، جو کہ ایڈمن آفیسر ہیں۔ اچھا، میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ آپ کے نا بہت سارے ایسے متعلقہ لوگ آتے رہے ہمارے پاس جو کہ ہم مینجمنٹ کے تھے، ان سے بھی لیکن ہماری کافی بات چیت ہوتی رہی، لیکن ابھی ہماری ملاقات ہو رہی ہے جو کہ فیملی سپورٹ موٹیویٹرز ہیں فائنلی۔ تو میں بتانا چاہوں گی کہ ہم بڑے خوشی بھی ہے ہمیں اور ایکسائٹڈ بھی ہیں کہ آج ہمیں کچھ اور باتیں اندر کی معلوم پڑیں گی، ہمارے ناظرین کو پتہ چلے گا، مزید معلومات ہوگی کہ کس طرح اپروچ کی جا سکتی ہے اور کیا فوائد حاصل ہیں اس کے۔ تو آپ سے میں ایک پہلے سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ بتائیں کہ پیرنٹ چائلڈ پروگرام کا مطلب کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو میرا نام جو ہے شاہدہ واجد ہے، جو لاسٹ 5 ایئرس سے جو ہے میں ایز اے فیملی سپورٹ موٹیویٹر جو ہے میں روپانی فاؤنڈیشن کریم آباد کے ساتھ کام کر رہی ہوں۔ تو ہماری جو پروگرام چل رہا ہے، کیونکہ روپانی فاؤنڈیشن کی اگر بات کریں تو وہ بہت براڈر لیول پہ کام کر رہے ہیں، پھر اس کے اندر اپنے ہمارے پروگرام سے جو ہم چلا رہے ہوتے، تو میں جس پروگرام سے میں منسلک ہوں وہ پروگرام ہے آگے والدین یا انفارم پیرنٹ، جو ایکچوئل میرے پروگرام کا نام ہے۔ اور یہ پروگرام جو ہے بہت ایک یونیک پروگرام ہے اوور آل پاکستان میں۔ اگر میں دیکھوں تو جتنا میں نے سرچ کیا ہے، جو پروگرام ہم چلا رہے ہیں شاید اس پہ سوچ رہے ہوں گے لیکن پریکٹیکلی کام اس پہ ہم کر رہے ہیں، اور ہم اس کو جو ہے ایک یونیک پروگرام کہتے ہیں، جس کو ہم شارٹ فارم میں AWIP کے نام سے پورے کراچی میں، پورے سندھ میں یا پورے پاکستان میں ہم اس پروگرام کو جانے جاتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ لوگوں کو جو ہے کچھ بہت ہی یونیک باتیں کروں گی کہ ECD بہت براڈر لیول کا ایک کانسیپٹ ہے۔ ماشاءاللہ۔ ECD کے اندر جو ہے ہم جو کانسیپٹ لے رہے ہیں وہ ہے AWIP۔ ٹھیک ہے۔ AWIP کس وجہ سے جو ہے یونیک ہے؟ سب سے پہلے جو ہے ہم کنسپشن سے بچوں پہ کام کرتے ہیں ٹل 3 ایئرس۔ ماں جس دن کنسیو کرتے، جس ٹائم ہمیں پتہ چلتا ماں نے کنسیو کیا، اسی دن سے اس کی جو ہے پریچنگ ہماری سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور وہی جو ہے پریگننٹ مدر جو ہے وہ ماں بنتی ہے۔ ماں بننے کے بعد دوبارہ اپنے بچے کو لے کے آتی ہے، اور 3 ایئرس تک وہ بچے ہمارے پاس ہوتی ہے۔ یہ اس کے ایک یونیک ہونے کا ایک وجہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ 5 days a week جو ہے ہمارے پاس مدرز آتے ہیں with their child، اچھے سے مائیں تیار ہو کے اپنے بچوں کو لے کے بڑے ایکسائٹیڈ ہو کے آتے ہیں کہ ہم کوئی چیز لرن کرنے آئے ہیں۔ یہ ہمارے پاس جو ہے ایک یونیک پروگرام ہے۔ ہم ایوری منتھ جو ہے ہم فادرز کو بلاتے ہیں، کیونکہ مائیں تو ہمیشہ بچوں کے ساتھ ہوتی ہے، گھر میں ہو کہیں پہ۔ ایک دن ہم فادرز کو دیتے کہ آپ لوگ بھی بچوں کو سنبھال کے دیکھو کہ بچوں کو سنبھالنا کیسے ہے، بچوں کو کیسے گھر میں آپ نے انگیج کیسے کرنا ہے۔ سب سے جو آج کل بہت مین ایشو چل رہا ہے کہ اسکرین ٹائم کیسے ہم کم کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے بعد جو ہے ہم ایوری منتھ جو ہے ہم گرینڈ پیرنٹس کو لے کے آتے ہیں۔ اچھا۔ کیونکہ ہماری جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ماں باپ کی بس کی بات نہیں، ایک بچے کی ڈیولپمنٹ کرنا، ایک نرچرنگ ایک ماں باپ نہیں کرتے، ایک گھر کرتے، ایک سوسائٹی کرتے ہیں۔ تو اسٹیپ ہم گھر سے لیں گے، کیونکہ اگر ہم ایک ہی اس پہ نہیں ہوں گے، اگر ایک ہی بات پہ ہم ایک ہی وے پہ اگر ہم سارے نہیں ہوں گے ایک بچے کے نرچرنگ کے لیے، ماں باپ کچھ اور چاہیں گے، گرینڈ پیرنٹس کچھ اور چاہیں گے، سوسائٹی کچھ اور چاہیں گے، تو ہم بچے کے پراپر نرچرنگ یا اس کی پرسنالٹی نہیں بنا سکتے۔ اور جی اسی کے ساتھ السلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ذیشان نظر کی جانب سے پیار بھرا سلام۔ آج 5 رمضان المبارک یعنی 5ویں سحری ہم کرنے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب تعالیٰ کا حکم ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں عطا کرتا ہوں، یعنی اس کا جو ثواب ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دیتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ جیسے مہمان موجود ہے، اسی کے ساتھ میرے سیدھے ہاتھ کی طرف موجود ہے مفتی زاہد صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اور اسی کے ساتھ مبین جنہوں نے تلاوت قرآن پاک سے بزم کا آغاز کیا، ان کو بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مفتی زاہد صاحب، آپ سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ زندگی میں ہم روزہ رکھتے ہیں کچھ لوگ
کہ میں نے روزہ رکھنا ہے اور وہ سو جاتے ہیں, وہ دیر سے اٹھتے ہیں, 2-3 بج رہے ہیں اور وہ پھر کہتے ہیں کہ چلو اب کیا کھائیں پیے روزہ رکھ لیتے ہیں, تو کیا اس طرح روزہ ہوتا ہے یا بغیر سحری کھائے روزہ ہوتا ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہل تو ذہن میں رکھیں کہ سحر اور افطار یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتیں ہیں, اور ان دونوں اوقات کے اندر بے حساب لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے. تو سحری کے حوالے سے جو بات ہے, اگر کوئی بندہ سحری کا کھانا تناول نہیں کرتا, کھانا نہیں کھاتا اور بغیر کھائے پیے روزے کی نیت کر لیتا ہے تو روزہ تو ہو جائے گا, لیکن بات یہ ہے کہ جو سحری کا کھانا ہے, جب وہ لمحات ہیں, وہ لمحات کتنے قیمتی ہیں. رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ تسحروا, آپ سحری کیا کرو. عرض کی گئی یا رسول اللہ اس کی برکات کیا ہیں, تو آپ نے فرمایا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةٌ, فرمایا کہ سحری کے کھانوں کے اندر برکات ہیں. یہ روایت جو ہے بخاری شریف کتاب کا نام ہے, اس کے اندر موجود ہے, اور کتاب الصیام ہے, اس کا باب ہے باب برکت السحور, جلد نمبر 2 صفحہ 678 ہے, حدیث نمبر ہے 1823. اور اسی طرح یہ روایت جو ہے مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے. مسلم کے اندر کتاب الصوم ہے, باب فضل السحور, اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 770 ہے, اور حدیث نمبر ہے 1095. اور اسی طرح ترمذی کے اندر بھی کتاب الصیام ہے, اس کے اندر ہی باب برکت السحور ہے, اس کی جلد نمبر 3 صفحہ 88 اور حدیث نمبر ہے 708, یہ انٹرنیشنل حوالے. اور اس کے علاوہ نسائی شریف کے اندر بھی موجود ہے, جلد 4 صفحہ 140, حدیث نمبر ہے 2144. تو اس حدیث پاک کے اندر اسی بات کا جواب دیا گیا ہے کہ سحری کیا کرو, سحری کرنے کا حکم دیا گیا, اور قرآن کے اندر بھی حکم ہے کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا, کھاؤ پیو تم. تو سحری کے اندر برکات ہے, کیونکہ ہر لقمے کے وقت بے حساب لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے, اور جو لوگ سحری کے وقت میں اٹھ کر دسترخوان بچھاتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, تو اس لمحے کے اندر بھی اللہ کی طرف سے کئی لوگوں کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے. تو اس لیے سحری کرنی چاہیے. سبحان اللہ. یعنی سحری کرنا لازم ہے آپ پر, اور چاہے آپ تھوڑا کھائیں یا زیادہ کھائیں وہ آپ پر منحصر ہے, لیکن سحری کرنا ضروری ہے. جی عائشہ. اچھا, مس روزینہ علی رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ایڈمن آفیسر ہیں وہاں پر, تو ان سے بھی ہم کچھ سوالات کرنا چاہیں گے. اچھا, میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ٹی وی سکرینز پر اگر ہمارے کلاس رومز کے کوئی ویژولز اگر نظر آ رہے ہوں تو یہ بتائیں کہ مطلب کس طریقے سے جو پبلک ہے وہ انکریز کیا جا سکتا ہے کہ ہماری طرف آئیں, ان کو کس طرح سے آپ کس فورم پہ جا کے بتاتے ہیں کہ مطلب لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا؟ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ اس. تھینک یو, بہت اچھے پروگرام میں آپ نے ہمیں انوائٹ کیا. سب سے پہلے تو ہم یہاں پر ہمارے پاس نا ڈفرینٹ ویز ہوتے ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے, ڈفرینٹ ویز لائک ہم جو ہماری جو ایف ایس ایمز ہوتی ہیں, مطلب فیسیلیٹیٹ سپورٹ موٹیویٹرز, وہ ڈور ٹو ڈور فرسٹ ہمارا ہوتا ہے, ڈور ٹو ڈور وہ جاتی ہیں پیرنٹس کے پاس, ڈور ٹو ڈور وزٹس کرتی ہیں. ٹھیک ہے, ڈور ٹو ڈور وزٹ کرنے کا ریزن یہی ہوتا ہے کہ کوئی جو بچہ ہے جو ہمارے پاس نہیں پہنچ سکا یا کسی بھی ریزن سے وہ نہیں ایجوکیشن لے سکتا ہے, تو ہماری فیسیلیٹیٹرز جاتی ہیں وہاں پر, ڈور ٹو ڈور وزٹس کرتی ہیں اور بچوں کو وہ انگیج کرتی تاکہ وہ پیرنٹس کو بھی تھوڑا موٹیویٹ کرتی کہ بچوں کو بھیجیں ہمارے پاس. ایک ہمارا ریزن یہ ہوتا ہے. سیکنڈ, ہمارے پاس ڈفرینٹ ایریاز اور کمیونٹیز میں نا اسکرینس چلتی ہیں جو کمیونٹی لیولز پر بھی ہمارا ہوتا ہے, تو وہ ہم لوگ اس طرح سے بھی ہماری مارکیٹنگز کرتے ہیں. آج کل تو ویسے ہی ہمارے فونز کا سیٹ اپ ہو رہا ہے, تو فونز کے تھرو سے ہم لوگ ڈفرینٹ مارکیٹنگز کرتے ہیں. تو یہ سارے ویز ہیں, لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہمارے لیے جو ہوتا ہے وہ ڈور ٹو ڈور ہے, جو ہماری فیسیلیٹیٹرز جا کے ڈور ٹو ڈور یہ وزٹس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب سوشل میڈیا پر آپ لوگ اس کو کیٹر نہیں کرتے, سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں کہ ڈیٹ اناؤنس ہوتی ہے یا کچھ ہوتا ہے تو سوشل میڈیا تو ہمارے ساتھ چل ہی رہا ہوتا ہے, لیکن جو سوشل میڈیا کے علاوہ بھی ہمارے پاس کچھ پیرنٹس ہیں جو سوشل میڈیا یوز نہیں کرتے, ان کے لیے ان ایجوکیٹڈ کہہ سکتے ہیں, تعلیم نہیں عام فہم زبان ہے, ان کے لیے ہم لوگ نے یہ ڈور ٹو ڈور والا سین سٹارٹ کیا ہے کہ ہم ہماری فیسیلیٹیٹرز جا کر جو ہے نا ان سے ڈور ٹو ڈور ڈسکشنز کرتے ہیں. یا تو آپ کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ واقعی میں دروازہ بجا کر بولتے ہیں کہ تعلیم کی طرف آئیں, ہم موجود ہیں. تو ربانی فاؤنڈیشن جو کہ ہمارے سپانسرز ہیں اور وہ بالکل ساتھ ہوتے ہیں, ڈیلی ایک دن کی چھٹی ہوئی کہ نہیں آ سکے, لیکن آج موجود ہے کیونکہ کل عائشہ نے چھٹی کی تھی, روپانی والوں نے بھی کہا کہ ہم بھی چھٹی کرتے ہیں. دیکھیں عائشہ آپ کے لیے کتنی محبت ہے, تو یہ چیز ہوتی ہے. مفتی صاحب صاحب آپ کی طرف آئیں گے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ روزے کی حالت میں کہ مجھ سے صبح اٹھا نہیں جا رہا, میں نماز نہیں پڑھ سکتا, میں رات کو 3 بجے کھا کر سو جاؤں گا پھر صبح کیونکہ مجھے آفس جانا ہے, تو ان لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں کہ
پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ روزے کا فلسفہ کیا ہے. روزے کی ایسا روح یہی ہے کہ آپ کو تکلیف ہو، آپ قربانیاں پیش کریں، آپ کو بھوک لگے، آپ کو پیاس لگے، آپ کو نیند آتی ہے لیکن آپ جا کر عبادت کرتے ہیں. اصل روزے کا مطلب یہ ہے. اور جو لوگ روزہ رکھ کر سو جاتے ہیں اور اس میں ظاہر ہے فجر کی نماز بھی چلی جاتی ہے، تو روزے کے ساتھ جو لازم ملزوم والا معاملہ ہے وہ نماز ہے. اور نماز اور روزہ اور تیسری بات یہ تراویح. تو ان تینوں چیزوں کو بیک وقت جب بندہ ادا کرے گا تو وہ اصل روزے کی روحانیت تک پہنچ جائے گا. تو اگر کوئی بندہ روزہ تو رکھ لے تو اس کا روزہ اسی طرح ہوگا جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو کسی بھی بندے کے بھوکا اور پیاسا رہنا اس بالکل بھی پسند نہیں ہے، بلکہ روزے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان روزہ رکھ کر اس کی اصل روحانیت تک پہنچے اور نماز بھی وقت پر ادا کرے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا رہے اور ذرا مشقتیں برداشت کرے، تکالیف برداشت کرے، اور تاکہ اس کو محسوس ہو کہ مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے، مجھے بھوک بھی لگ رہی ہے، لیکن میرے رب کا حکم ہے، میں رب کی رضا کے لیے یہ بھوک بھی برداشت کروں گا، پیاس بھی برداشت کروں گا. تو جب بندہ اس منزل پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اعلان ربی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے، میں خود اس کی جزا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ بندہ باطنی طور پر، روحانی طور پر، ظاہری طور پر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مالک تیری رضا کے لیے میں سب کچھ کر رہا ہوں. تو جب اللہ کی رضا کے لیے بندہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ میرا ہو گیا ہے تو اب میں اس بندے کی ساری حاجات کو پورا کر دوں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اسی کے ساتھ ہمیں بریک کا کہا جائے، لیکن جاتے جاتے ایک بات کہ جب ہم روزے کی حالت میں یہ سیکھ جاتے ہیں کہ حلال چیز اپنے اوپر منع فرما کر دیتے ہیں، کہ یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم نے صبح صادق سے لے کر اور مغرب کی اذان تک کچھ نہیں کھانا، تو اللہ تعالیٰ ہماری پریکٹس کرا رہا ہے کہ ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں. اور اس برداشت کا مادہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ جب کوئی بات میں گہما گہمی ہو تو وہاں پہ بھی برداشت کا مادہ ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلکم بیک. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں نور سحر رمضان ٹرانسمیشن اور سیگمنٹ ہے رحمت سحر. تو ہمارے ساتھ روپانی فاؤنڈیشن کے مہمان موجود ہیں. دو خواتین آئی ہیں ماشاءاللہ سے اور ان کے ساتھ بڑی اچھی دلچسپ گفتگو ہماری چل رہی ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی مس روزینہ، صحیح سوال، شاہدہ، آئی ایم سوری، کہ ای سی ڈی جو ہے نا پروگرام جو ہے زیادہ تر ایسا لگتا ہے کہ بڑی ویل بینگ فیملیز کے لیے ہی ہوتا ہے اور وہی افورڈ کر سکتے ہیں کہ ایسے اسکولز میں اپنے بچوں کو لے کر جائیں. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ دوسرے جو اتنے تعلیمی یافتہ جیسے کہ ذیشان نے بتایا نہیں ہے یا جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، صاحب حیثیت نہیں ہے، تو ان کے لیے آپ کے پروگرامز میں کیا گنجائش نکلتی ہے؟ ایکچولی ہمارے جو پروگرام چل رہا ہے وہ جو ہے صرف اور صرف ہمارا جو موٹیو یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی بچے آؤٹ آف ای سی ڈی نہ رہے. سب سے پہلے پریورٹی ہمارے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے ہماری جو ہے ڈفرینٹ ہم ان کو ریمیشنز بھی دیتے ہیں. ابھی میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں کہ مس روزینہ جو ہے ہمارے ایڈمن ہے، ہمارے پاس تو ایسے بچے تھے کہ جن کا جو ہے ماں باپ بالکل افورڈ نہیں کر سکتے تھے. اس نے ان کے لیے ڈونر ڈھونڈی ہے، دونوں بچوں کے لیے ڈونر لے کے آئے ہیں اور جو ہے وہاں سے جو ہے بچوں کی جو ہے ایجوکیشن بھی کنٹینیو ہو گئی اور وہاں سے جو فائنینشیل ایشو تھا وہ بھی جو ہے ہم نے ریزالو کیا. تو ہمارے ریمیشن بھی ہے اور ہم بہت کم ایک یوں سمجھ لو کہ جو عام ای سی ڈی سینٹر چل رہے اس سے بھی کم ہم نے جو اپنے جو فی رکھے ہوئے ہیں وہ اسی لیے کہ ہر کوئی جو ہے ان کے اپروچ ہو، ہر کوئی جو ہے ایجوکیشن میں آئے، ہر کوئی جس ایج میں جس بچے کو جو چاہیے اسی ایج میں اس بچے کو وہ مل جائے. کیونکہ ایج بہت لمیٹیڈ ہوتی ہے، اسی ایج سے اگر بچے نکل جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ ہم بچوں کو جو ہے پھر کم بیک نہیں کر سکتے. تو ہمارے پاس جو ہے ڈفرینٹ سورسز ہے، ہمارے پاس فنڈز جس طرح آتے ہیں، ہمارے پاس ڈونرز ہیں. تو ہم بہت ہی کم لمیٹڈ جو ہے اماؤنٹ رکھ کے وہاں سے ہم بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہمارے فیس ایسے ہے کہ جو بہت ہائی فائی لوگ ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں اور جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں جن کی جو ہے فائنینشلی وہ نہیں ہے اسٹیبل وہ بھی کر سکتے ہیں. تو ہماری یہ ایک جو جس طرح ہمارے نصر الدین روپانی سر ہمارے فاؤنڈر ہے اس کا یہی کہنا ہے کہ ہم کہیں پہ جو ہے پروفٹ پہ کام نہیں کر رہے. ہم نے صرف اور صرف بچوں کو ایجوکیٹ کرنا، اسپیشلی ای سی ڈی جو اس دور کی ضرورت ہے، اس صدی کی ضرورت ہے کہ بچے کو جو ہے اس ایج کے مطابق تعلیم حاصل کرنا اس کا حق ہے، اس کو وہی حق دلانا ہے اور کچھ نہیں. زبردست.
اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ آ کے آپ کو بولتا ہے تو آپ کیا اس کو بھی ایڈمیشن دیتے ہیں؟ یس بالکل ہم دیتے ہیں. جس طرح میں ابھی مس روزینہ کہ آپ کو جو میں ابھی آپ کو میں دے رہی تھی اگزامپل کہ وہ بچے ہمارے پاس 4-5 مہینے سے آ رہے تھے, تو ہم بچے کو جو ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی فیس نہیں آئی آپ نہیں آ سکتے, کیونکہ وہ ایک معصوم بچے ہیں, 2 سال کے بچے ہیں, 3 سال کے بچے کیا ہیں, بتاؤں. تو ہم ان کو کیا بولے, اور ان کے پیرنٹس کا بھی فائنینشیل سٹیٹس کا ہمیں آئیڈیا ہے. تو ابھی الٹرنیٹ ہم کوشش کرتے ہیں اگر پیرنٹ کی طرف سے نہیں ہو تو ہم خود جو ہے اس چیز میں انوالو ہو جاتے ہیں کہ الٹرنیٹ ایسا کچھ نکالے, کیونکہ بالکل فری ہم نہیں کر سکتے. پھر وہ ایک عادت بن جاتی ہے لوگوں کی, بھلے 100 روپے ہی کیوں نہ دے لیکن کچھ تو دے. اور کہتے ہیں کہ جب آپ کسی چیز کو پیسے دے کر حاصل کرتے ہیں تو آپ اس کی قدر بھی کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ہمیں افسر علی اشرفی نے جوائن ان کیا ہے جو کہ نعت خواہ ہے ماشاءاللہ. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور آپ سے میں گزارش کروں گا کہ 1-2 اشعار آپ ہمیں ہم کے سنانے کے بعد نعت رسول مبعوث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب مجھ کو بلائے گا, میں کعبے کو دیکھوں گا, وہ دن بھی تو آئے گا, میں کعبے کو دیکھوں گا. اللہ 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 اللہ, مالا 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 میرے مالا. رمضان مبارک میں ہو سامنے کعبے کے, رمضان مبارک میں ہو سامنے کعبے کے, افطار کرائے گا, افطار کرائے گا, میں کعبے کو دیکھوں گا, وہ دن بھی تو آئے گا, میں کعبے کو دیکھوں گا. مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے, مولا کی رحمت سے, وہ حج پہ بلائے گا, وہ حج پہ بلائے گا, میں کعبے کو دیکھوں گا, وہ دن بھی تو آئے گا, میں کعبے کو دیکھوں گا. اللہ. اور اس کے بعد ہم نعت رسول مبعوث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے جب اس سیگمنٹ کا اینڈ ہوگا, تاکہ ہم آپ کی آواز سے ہی بریک کی طرف جائیں گے. مفتی زاہد صاحب کی طرف آتے ہیں. اور مفتی زاہد صاحب آپ سے یہ پوچھنا ہے کیونکہ ان کو دوسرے چینل پر بھی جانا ہے, تو آج ہم نے ان کو ہائی جیک کیا ہے اپنے لیے کہ ہم ان سے سوالات پوچھیں گے. آخری سوال پھر آپ کو ہم اجازت دیں گے. مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر بلا عذر جیسے گھر پر آئے تھک کر کہا کہ اب تو روزہ کنٹینیو نہیں ہو سکتا, میں تھک گیا ہوں, روزہ استغفر اللہ ورڈ تو یوز نہیں کرنا لیکن توڑ دیا, تو اس کی سزا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے روزہ چھوڑ دینا کسی عذر کی بنا پر, ایک ہوتا ہے توڑ دینا. اچھا جب کوئی عذر ہو, عذر کی صورت میں اگر روزہ چھوٹ جاتا ہے تو شریعت کا یہ حکم ہے کہ اس کی جگہ پہ صرف قضا کرے گا. اچھا ایک ہوتا ہے روزہ رکھ کر توڑ دینا بلا عذر. اچھا جب بلا عذر کوئی شخص روزہ توڑ دیتا ہے تو پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ وہ اس کی قضا کرے گا, اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ وہ کفارہ بھی ادا کرے گا. اب وہ کفارہ کیا ہے؟ قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ, کہ وہ لگاتار 2 مہینوں کے روزے رکھے گا, 60 روزے. یعنی کہ ایک روزہ جس کو جان بوجھ کر چھوڑا گیا یا توڑا گیا, اچھا اس کی قضا بھی ہے, کفارہ بھی ہے, اور 61 روزے رکھے گا. اس کے بعد بھی اللہ کی بارگاہ میں وہ معافیاں اور توبہ کرتا رہے گا تو اس کو معافی مل جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ بلا عذر کوئی بندہ اگر ایک روزہ چھوڑ دے اور پوری زندگی وہ اس ایک روزے کی کمی کو پوری کرنے کی کوشش کرتا رہے اور پوری زندگی کے بھی روزے رکھ لینا تو اس ایک روزے کی کمی پوری نہیں ہو سکتی.
تو یہاں پر ایک اور بات میں کرنا چاہوں گا، جس طرح کہ ہمارے یہاں افطار کا وقت ہوتا ہے نا، تو عوام ہماری افطار کے وقت میں بھی اذان کا انتظار کرتی ہے اور سحر کے وقت میں بھی اذان کا انتظار کرتی ہے، جبکہ انتظار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو اذان دی جاتی ہے یہ نماز کی طرف بلانے کے لیے ہوتی ہے، سحری یا افطاری کے وقت کو بتانے کے لیے نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح افطار جو ہوتی ہے، افطار میں بھی لوگ اذان کے انتظار کرتے ہیں، تو اذان نماز کے لیے ہے۔ سحر و افطار کے جو اوقات ہوتے ہیں ان کو بتانے کے لیے آج کل دور جدید ہے، کیلنڈر ہیں، اور اس کے علاوہ سائرن بجائے جاتے ہیں، تو ان کا سہارا لینا چاہیے۔ اور بالخصوص یہ بھی خیال رکھ رہے ہیں کہ جب ہم افطار کرتے ہیں تو افطار میں بہت زیادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دبا کے بیٹھ جاتے ہیں، کھاتے ہیں، تسلی سے کھاتے ہیں، پھر جا کے نماز پڑھتے ہیں، جبکہ رسول اللہ کی حدیث پاک ہے، بخاری شریف کے اندر ہے، کتاب الصیام، باب کا نام ہے باب تعجیل الافطار، اس کے جلد 2 صفحہ 692 ہے، حدیث نمبر 1856۔ اور اسی طرح مسلم شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، جلد 2 صفحہ 771، حدیث نمبر 1098، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا لا یزال الناس بخیر، ہمیشہ لوگ خیر پر رہیں گے کہ ما عجل الفطرہ، جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ افطار میں دیر کرنا یہ یہودیوں کا کام تھا۔ افطار کیسے کرنے کہ جب آپ افطار کے لیے بیٹھتے ہیں تو تھوڑا سا پانی پی لیں، شربت لے لیں، اس کے بعد نماز کے لیے چلے جائیں، نماز کے بعد آپ سکون سے کھائیں۔ تو بالکل، تو ان چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ مفتی صاحب آپ سے اجازت چاہیں گے، خوش رہیں، آباد رہیں، اور اسی طریقے سے ہمارا ساتھ دیتے رہے تاکہ ہماری رہنمائی ہوتی رہے، جہاں ہم چوک رہے ہیں وہاں آپ ہمیں سدھاریں۔ جی عائشہ، آپ کیا سوال ہے؟ روزینہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں، تو میں ان سے پوچھنا چاہ رہی تھی، جیسے آپ نے بتایا کہ بچے کے ساتھ کیونکہ وہ اتنا نوزائیدہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ مدرس بھی آتی ہیں، بلکہ آپ نے یہ بھی بتایا کہ جب جیسے ہی کنسیو کرتے ایک مدر، تب سے اس کی تربیت شروع کر دی جاتی، تو مجھے اس بارے میں بتائیے گا کس طرح سے مدرس کی ہیلپ ہوتی ہے؟ فرسٹ آف آل ہمارے یہاں اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ مدرز ہوتی ہیں جو بچوں کے ساتھ آتی ہیں، وہ ہم صرف خالی بچوں کو ٹرین نہیں کرتے، ہم بچوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے، ہم پیرنٹس کو ساتھ ساتھ ان کی فیملیز کو بھی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں پہ AWIP کا مطلب ہی یہی ہے کہ صرف ہم بچوں کی نشو و نما نہیں کر رہے ہیں، ان کی پیرنٹس کی، اس کی فیملی کی نشو و نما کر رہے ہیں۔ سیکنڈلی، جو بھی ٹریننگز ہماری ہوتی ہیں، جو ہماری FSMs بچوں کے ساتھ ٹریننگز کرتی ہیں، وہ ساری ہماری FSMs آلریڈی ٹرینڈ ہوتی ہیں، ان کی ساری ٹریننگز ہم لوگ کرواتے ہیں تاکہ وہ ہر طرح کے بچوں کو ہم لوگ یہاں پہ بلاتے ہیں۔ ہمارے پاس صرف ایسے بچے نہیں ہوتے جو صرف ہمارے پاس نارمل بچے ہوں، ہمارے پاس ڈفرینٹ طرح کے بچے بھی آتے ہیں، ہر طرح کے بچے یہاں موجود ہوتے ہیں۔ اور ہمارے مدرس کے ساتھ لانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو ہے نا ہمارے پیرنٹس ہم سے زیادہ مطلب ٹیچرز کے پاس یا ہمارے FSMs کے پاس تو وہ کچھ لمیٹڈ ٹائمز کے لیے ہوتے ہیں، لیکن موسٹ آف دا ٹائمز وہ گھر پر ہوتے ہیں۔ تو جو ہمارے جس طریقے سے ہماری FSMs ان کو ٹرین کر رہی ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں، اسی طریقے سے پیرنٹس اپنے گھر میں بچوں کو فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ ان کو پرابلم نہ ہو بچوں کی نشو و نما کے لیے۔ زبردست، بہت اچھی بات ہے اور بڑی زبردست باتیں لگ رہی ہیں، سن کے اتنا مزہ آ رہا ہے۔ تو یہ بتائیے گا مجھے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس بارے میں جاننا چاہتے ہوں گے، جیسے ان کو اس سے کس طریقے سے فائدہ ہوگا، جیسے کوئی آپ جیسے آپ نے کہا ڈور ٹو ڈور جاتے، کوئی اسپیسیفک کمیونٹی ہے جس میں یہ بات ہوتی ہے، یا پھر یہ ہر ایک کے لیے، یہ جتنے بھی لوگ ایوری ون، سب کے لیے ہے یہ ایسا کچھ بھی نہیں کہ کمیونٹی لیول پر بیس کر رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، نام نسب کوئی نہیں ہے، جو آنا چاہے وہ آ جو سکتا بھی ہے۔ آنا چاہے، اس کے لیے نہ ہم لوگ نے کوئی کاسٹ رکھی ہے، کچھ بھی چیزیں میں سب اس میں ایڈیشنلی یہ بتانا چاہوں گی کہ کیونکہ ہمارے جو موبائل ECD ہے، ایک ٹرک ہم نے بنائے ہیں، جہاں سینٹر نہیں بنا سکتے وہاں ہمارے ٹرک جاتی ہے، ان کے ڈور سٹیپ پہ جا کے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ جس طرح مزدور کالونی ہے، کورنگی ہے، میں خود گئی ہوں وہاں پہ پیرنٹس کو ہم نے جو ہے ایجوکیٹ کیا ہے، اور یہ جو ہے ہم انسانیت پہ کام کر رہے ہیں، یہ کوئی اسپیسیفک ایریا، کسی اسپیسیفک کمیونٹی کے لیے نہیں ہے۔ ایون کہ ہمارے جو انٹیریئر سندھ میں ہے، وہاں پہ ہمارے جو مسلم جو کمیونٹیز ہیں ان کو بھی ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ ایون کراچی میں بھی ایسی جگہوں پہ ہم گئے ہیں، ہمارے جو موبائل ECD کے نام ہم نے دیا ہے، جو ٹرک بنایا، وہاں پہ جو ہے وہ جو نن مسلم ان کو بھی ہم نے ایجوکیٹ کیا ہے، اور اس پہ ہم کبھی یہ جبر نہیں کرتے کہ جس طرح کلمہ ہمارا روز ہوتے ہیں، تو اب ان کمیونٹی میں جاتے تو ہم اپنے کلمہ جو ہے ہم پڑھتے ہیں، لیکن ہم کسی کو جبر نہیں کرتے، کہتے ہیں دین میں کوئی جبر نہیں ہے، تو ہم جو ہے پورے انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں، کوئی اسپیسیفک کمیونٹی نہیں ہے، انسانیت کے لیے آپ کام کریں، جو اللہ نے کہا کہ تم زمین پہ زمین والوں کی مدد کرو، میں آخرت میں تمہاری رہنمائی کروں گا۔ اسی کے ساتھ ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
वेलकम बैक। और हम मौजूद हैं नूर सहर में, जिसका सेगमेंट है रहमत सहर। बिल्कुल जी। अब क्या क्वेश्चन है आपका? अच्छा, मैं मिस रोजीना से बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू चल रही है, बड़े मज़े की इंफॉर्मेशन भी मिल रही है। तो मिस रोजीना, मैं आपसे एक सवाल ये करना चाह रही हूँ कि दिस मॉडल एक्चुअली हाउ डज इट वर्क? सबसे पहले तो ये कि हमारे पास, मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हर तरह के बच्चे आते हैं, हर तरह के बच्चे इन द सेंस कि हमारे पास नॉर्मल बच्चे तो हैं, लेकिन हमारे पास माइलस्टोन डिले बच्चे भी आते हैं, लाइक ADHD के बच्चे भी आते हैं, ऑटिज्म स्टूडेंट्स भी आते हैं, और माइलस्टोन डिले वाले बच्चे भी आते हैं, तो जिसमें हमारे पास स्पीच जो है वो डिले होती हैं जिसमें बच्चों की। तो ये सारे बच्चों को हम लोग एक साथ ही लेकर चलते हैं। एक पूरा इन्वायरमेंट हमारा ऐसा होता है कि जो नॉर्मल और ये सारे बच्चे सब मिलकर चलते हैं, जिससे हमारे पेरेंट्स की कुछ फीडबैक्स भी आते हैं उससे कि हम लोग है ना, बच्चे, हम बहुत हैप्पी हैं इस वजह से कि बच्चे सब साथ में होते हैं और हमारे बच्चे हमें रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो वो बहुत प्लस पॉइंट है हमारे लिए, कि हमारी FSMs के लिए, कि वो इतनी अच्छी ट्रेनिंग्स लेकर आती हैं और ये उनको हर तरह की ट्रेनिंग्स इनको इन बच्चों के लिए प्रोवाइड की जाती है। और हमारे लिए, हमारे FSMs के लिए एक और चीज़ है कि वो कोई भी बच्चा हो, चाहे वो अफोर्डेबल पेरेंट्स हो, चाहे वो नॉन अफोर्डेबल पेरेंट्स हो, चाहे वो बच्चा नॉर्मल हो या हमारे पास माइलस्टोन्स डिले बच्चे हो, सबके लिए ना एक ही केयर होगी, सबके लिए सिमिलर हर चीज़ होगी। किसी के लिए भी ऐसा नहीं होगा कि जो है वो हम इसको नहीं देख रहे या फेवरिज्म वाला सीन आ रहा है, कोई ये चीज अमीर आ रहा है उसको हाई प्रोफाइल चीजें दी, ऐसा किसी के साथ, सबके लिए इक्वालिटी होती है। जबरदस्त इक्वालिटी ही सबसे बेहतर। एक कहते हैं कि रूपानी फाउंडेशन की कामयाबी का राज यही है कि वो इक्वालिटी देता है। इसी के साथ हमें आमना ने ज्वाइन किया है, जो कि नात ख्वाह है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अशार हदिया करें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी माटी, नजर में बसाने को जी चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर पे छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पर आया, वहाँ मालो दौलत की क्या है हकीकत, जहाँ जान लुटाने को जी चाहता है। जिया दे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहाँ हंजलाने ये दुल्हन सी अपनी, इजाजत अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने को जी चाहता है। सितारों से ये चांद कहता है हरदम, सितारों से वो टुकड़ों का आलम, इशारे में आका के इतना मजा था कि फिर टूट जाने को जी चाहता है। वो
वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं गए बनाने को जी चाहता है, वो शहर मदीना है, वहां से एक दफा इंसान जाए तो वापस आने का दिल नहीं करता। जी अच्छा, इस बारे में मैंने अभी उनसे बात हो रही थी कि किसी भी कम्युनिटी के लोग आ सकते हैं और इस तरह, मतलब बड़ी ज़बरदस्त बात है कि डोर टू डोर भी जा रहे हैं और सॉरी बड़ी ज़बरदस्त सी बात है कि इंश्योर भी कर रहे हैं कि ये जिस वे में जाकर काम कर रहे हैं और जो इनकी क्वालिटी ऑफ वर्क है और वो उसी तरीके से चल रहा है और पेरेंट्स भी काफ़ी मुतमईन हैं इनके काम से। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि ECD का जैसे कोई और ओनर हो, कोई बनाना चाहता हो, कोई अपना सेंटर खोलना चाहता हो, तो उस हवाले से बताएं वो किस तरह से राब्ता करेगा आपसे? बहुत सिंपल है, हमारा जो है वेबसाइट बने हुए हैं www.rupani.org के नाम से, और हमारे जो है मेन ऑफिस भी है शाहराह फैसल पे। अगर हमारे पेज पे जाए तो सारे हमारे डिटेल्स मिल जाते हैं वहाँ से, तो वो जो है बग़ैर बिला किसी परेशानी के बिला झिझक जो है वो वहाँ पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें हम फिर डिफरेंट तरीके से उनको अप्रोच करते हैं। लेट्स सपोज कि वहाँ पे अगर कम्युनिटी को सिर्फ और सिर्फ हमें एक टाइम फाइनेंसिंग अगर उनको चाहिए तो हम वहाँ पे जाके बिल्कुल पूरा सेटअप बना के उनको दे देते हैं, जिस तरह एक ECD सेंटर बनता है वो। इवन कि हम खुद जो है जहाँ पे जिस तरह जौहर में हमने जो बनाया, तो जौहर में हमने जब फर्स्ट टाइम बनाए थे हम खुद जाके पूरा हमने उसको डेकोरेट किया, क्योंकि जिस तरह से उसको होनी चाहिए वो हम ही वो चीज़ें हमें पता है, वो बेसिक चीज़ें हमें ही पता है, तो हम जो है पूरा तैयार करके वहाँ पे उनको दे देते हैं। या अगर वो रूपानी के साथ चलना चाहते तो मोस्ट वेलकम। अगर वो चाहते कि नहीं हम अपना कोई एंटरप्रेन्योर पे कोई अपना काम स्टार्ट करें या कम्युनिटी बेस पे हम स्टार्ट कर ले, तो हमारे कम्युनिटी बेस पे भी चल रहे हैं कि हम जो है जिस तरह इनको एकेडमिकली हम जो है उनको सपोर्ट कर रहे हैं रूपानी फाउंडेशन, उनकी जो टीचर की सैलरी है या फिर उनकी जो भी चीजें हैं वो फिर वो कम्युनिटी लेवल पे वो लोग देखते हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल है आप दोनों से कि फर्ज करें मैं एक सेंटर खोलना चाहता हूँ अपनी कम्युनिटी को सर्व करने के लिए, लेकिन मेरी कम्युनिटी ही इतनी गरीब है कि वो तो कुछ अफोर्ड ही नहीं कर सकती, तो क्या आपकी जो रूपानी फाउंडेशन है वो मुझे फंड में सपोर्ट करेगा या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल आपको सपोर्ट करेगा। इनफैक्ट आपको सारा टेक्निकल चीजें सपोर्ट मिल जाएगा, आपको सारी चीजें प्रोवाइड हो जाएगी, टेक्निकली हर चीज आपको प्रोवाइड मिल जाएगी। ठीक है, हम आपको पूरा सेंटर खोल के दे सकते हैं। जबरदस्त। इफ आपके पास आपका स्टाफ अवेलेबल है, आप कहते हैं हम अपना स्टाफ अवेलेबल कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड। अगर आप कहते हैं नहीं हमें यहाँ पर भी सपोर्ट की नीड है, तो यहाँ पर हमारी एकेडमिक टीम्स और हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव टीम्स यहाँ पर इनका रोल आता है, क्योंकि विदाउट इनके तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। सही सही। तो यहाँ पर ऐसे कि हम कर सब कुछ सकते हैं, मतलब आपको हमारे पास डोनर्स भी होते हैं, अरेंज हो जाता है मिलकर, लेकिन मेन ये है कि सपोर्ट हमारी कम्युनिटी, हमारी एकेडमिक टीम, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव टीम, ये तीनों के बगैर हम लोग नहीं कर सकते। अगेन उसमें ये कि आपके स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि आपके पास इतना स्ट्रेंथ है कि आप आगे चला सकते हो। लेट्स सपोज कि अगर आपके पास 10 बच्चे और आप कहते हैं कि मुझे जो है एक सेंटर खोल के दे दो, दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, नॉट पॉसिबल फॉर यू, कि आप जो है लॉन्ग टर्म तक चीज़ें, क्योंकि हमारे जो भी काम होते हैं वो लॉन्ग टर्म होती है। माशाल्लाह। ये नहीं है कि आज करीमाबाद में अगर लेट्स सपोज कि मैं आपको 5 साल पहले की बात करूं कि मैंने 2 से स्टार्ट किया तो वो 2 से नहीं चले तो मैं पीछे हट गई। आज मैं 52 स्टूडेंट्स को मैं जो है फैसिलिटेट कर रही हूँ और मुझे जो है शिफ्ट पे जाना पड़ा क्योंकि मेरे पास स्ट्रेंथ इतने हैं। तो इसी तरह हर जिस जगह पे भी हम जाते हैं वहाँ पे जो है जिस तरह, क्योंकि ये काम ही पैगम्बरी काम है, ऐसा ही यार, बिल्कुल जनाब। तो वहाँ पे जो है हम जो है देखते हैं कि और कोशिश करते हैं कि जहाँ पे भी हम जाए वहाँ पे हमारे पास स्ट्रेंथ बढ़ती जाए, और यही जो हमने एक फूल की जो एक पौधा लगाए ये मंशूर है कि पाकिस्तान को पढ़ाना है, आगे लेकर जाना है। रूपानी फाउंडेशन जिनका अकाउंट नंबर आपकी स्क्रीन पर डिस्प्लेड है, आप अपने अथियात इन तक पहुंचा सकते हैं आंखें बंद कर कर, भरोसा कर कर, क्योंकि यहाँ इटसेल्फ बैठना, अच्छा एक दफा अगर कोई आता है तो उस पर आप थोड़ा सा एक डगमग कर सकते हैं कि ये चीज, लेकिन रूपानी फाउंडेशन फ्रॉम द डे वन दे आर विद अस टिल द लास्ट डे ऑफ रमजान करीम। इंशाअल्लाह ये हमारे साथ रहेंगे, बल्कि उसके बाद भी हमारे साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। और आप वाकई में बहुत स्वीट, मतलब आप तो वो वाली वो है कि अगर उन्होंने डांट दिया तो आपके पास बच्चे आके बोलते होंगे मैडम इन्होंने डांटा है।
تو یہ نہیں اور آپ بتا رہا ہوں ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک اس طرح کا بندہ بھی کیونکہ ان کی شی از ویری پریزنٹیبل پرسنالٹی شی ہیو اور اس کے بعد جو چیز ہوتے ہیں تو اسی کے ساتھ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور انشاءاللہ ہوپ ٹو سی یو اگین انشاءاللہ. آپ کا عائشہ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے جوائن ان کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے تندرستی دے آمین. اسی کے ساتھ ہم سیگمنٹ کو اینڈ کریں گے اشرف بھائی کی کلام کے ساتھ. آپ کی کلام کے ساتھ ہی ہم بریک پر چلے جائیں گے. اس سیگمنٹ سے آپ سب کو اللہ حافظ اور ملتے ہیں اگلے سیگمنٹ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی مقام حضرت سیدنا امام زین العابدین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کلام بارگاہ مصطفیٰ کریم میں عرضی پیش کرنے کے ساتھ حاصل کر رہا ہوں. باد صبا قسمت سے تو پہنچے اگر عرض حرم کہنا سلام میں عاجزی پیش نبی محترم ان التیا ریح صبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضة فيها النبي المحترم. ان کا ہے رخ مہر مبین رخسار ہے ماہ تمام. ان کی ہے ذات نور ہدا دست عطا فضل و کرم. موجہ شمس الضحا من خدہ بدر الدجا من ذاتہ نور الہدا من کفہ بحر الہمم. اے رحمت کل عالمین اور اے شفیع مذنبین روز قیامت ہم پہ بھی لطف و عطا جود و کرم. یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین. یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوب